ایک خواہش تھی کہ آپ سے میں روبرو ہوں، آپ سے بات کروں، کسی مناظرے کے جی لیے نہیں، لیکن بہت سارے ایسے کریٹیکل پوائنٹس ہیں جس سے اس ٹائم امہ جو ہے گزر رہی ہے۔ پہلے تو یہ کہ ہم اس وقت ایک ایسے آ، خطرناک مسئلے سے گزر رہے ہیں جو امت اس وقت گزر رہی ہے۔ وی آر لیونگ ان دا ٹائمز آف دجال، اور اس کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دجال ایسا ہوگا کہ وہ دکھائے گا کچھ اور انسان سمجھے گا کچھ، اس کی جنت کچھ ہوگی اور دوزخ کچھ ہوگی۔ تو یہ بڑے خطرناک مراحل ہیں میرے بھائی جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ ہم جو ہے ایک دوسرے کے اوپر فتویٰ لگانے میں دیر نہیں کرتے ہیں، کسی کو کافر کسی کو وہ کہنے سے دیر نہیں کرتے ہیں، اور باز نہیں آتے ہیں ان چیزوں سے۔ میں نے شیعہ حضرات کے اندر بھی بہت سارے مسئلے مسائل پائے ہیں، اور سنی حضرات میں بھی بہت مسئلے مسائل پائے ہیں، اور جس کی وجہ سے ایک کنفیوژن کریٹ ہوئی ہے۔ تو ایک مسلمان آدمی کو اتنے مسئلے مسائل ہیں، اتنی کنفیوژن سے، تو سوچئے کہ جو غیر مسلم ہے، جو اسلام لے کر آتے ہیں، ان بیچاروں پہ کیا گزرتی ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں اس وقت دبئی میں ہیں، جو کہ انگریز ہیں، ہی belongs فرام آسٹریا، انہوں نے اسلام لایا۔ شاید اللہ تعالیٰ اس کے اندر میرے سے بھی میرا بھی اس میں کچھ ہاتھ شامل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ وہ بھی میرے سے اس طرح کے مسائل اور مسئلے پوچھتے ہیں کہ بھائی اتنی تفریق کیوں ہے، اتنے امت کے اندر اسلام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسلام چھوڑ کر گئے تھے، اور ہم جو ہے اتنے تفرقے کے شکار کیوں ہوئے ہیں۔ آپ کی ساری باتیں جو ہیں، ساری دلائل جو ہیں اپنی جگہ، بخاری مسلم اپنی جگہ، ساری چیزوں کا میں مطالعہ کرتا ہوں، اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے، دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ کی جو دلائل جو ہیں وہ بڑی مضبوط ہوتی ہیں اور اس کا کوئی آنسر نہیں دے سکتا ہے آپ کو۔ آپ کے میں مناظرے دیکھتا ہوں، اور اس کے اندر جو ہے کافی ساری جو ڈسکریپنسیز پائی جاتی ہیں دوسرے اینڈ سے، جو آپ کے مخالفین ہیں وہ کوئی قائل کرنے والی باتیں نہیں کرتی ہیں۔ ایک اہم سوال یہ ہے کہ آپ جو ہیں شیعہ حضرات سے آپ مناظرہ نہیں کرتے ہیں یا بات چیت نہیں کرتے ہیں، آپ کیسے ڈٹرمن کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے جو اسکرین کے اوپر وہ شخص ہے وہ کیا ہے، شیعہ ہے یا سنی ہے؟ اس سے آپ کیسے پتہ کرتے ہیں؟ کوئی آپ سے جھوٹ بھی تو بول سکتا ہے، آپ کو کہہ سکتا ہے کہ یار میں شیعہ ہوں یا سنی نہیں ہوں، آپ اس کو فلٹر کیسے کرتے ہیں؟ ایک تو پہلا سوال میرا یہ ہے آپ سے۔ دوسرا یہ، جی 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 جی، دیکھیں، ہم او یہاں پہ او او پروگرام رکھتے ہیں شیعہ اسپیشل سر، شوز، تو اس میں شیعہ حضرات کال کرتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں۔ جی جی شیعہ جی جی جو مولوی حضرات ہیں، جی جی یہ شروع میں ان لوگوں نے ہم سے ایک دو مناظر کرنے کی کوشش کی۔ دیکھیں، شیعوں کے ساتھ ہمارے کو اختلافات ہیں، اس طرح شیعوں کے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، اس طرح نہیں کہ میں کوئی نئی بات لے کے آیا ہوں۔ میرے جو عقائد ہیں شیعہ مذہب میں، اس طرح نہیں ہے کہ میں متفرد ہوں، اس میں نے کوئی نئی بات لے کے آیا ہوں، مجھ سے پہلے ان باتوں کو بہت سارے علماء نے بیان کیے ہیں۔ آج کل کے علماء کے ساتھ ہمارے کچھ اختلافات ہیں، ہم آج کل کے علماء بہت سارے ہیں جو ہم سے متفق قول بھی ہیں، لیکن جن شیعہ علماء کا ہم سے اختلاف ہے، وہ یعنی ان میں اہلیت نہیں ہے کہ مناظرہ کریں۔ وہ بیچارے، وہ یعنی آپ کے ہندو پاکستان میں ایسا کوئی آدمی نہیں ہے جو ہم سے مناظرہ کر سکے۔ حقیقت یہ ہے، وہ بری طرح ہار جاتے ہیں، اس لیے وہ اپنی خیریت اسی میں سمجھتے ہیں کہ دور دور ہی سے گالی دے دیں اور سامنے کوئی مناظرہ نہ کرے۔ لیکن اگر یہاں پہ کوئی شخص جھوٹ بولے نا کہ میں شیعہ، وہ شیعہ ہو اور وہ خود سنی بن کر آ جائے، تو پہلے لیکن یہ ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک اتنا نہیں ہوا ہے، کیونکہ وہ باتوں سے پتہ چل جاتا ہے نا آگے جا کر، اس کے سوالات سے پتہ ٹھیک چل ہے۔ جاتا ہے۔ اگر پتہ ہی نہ چلے، کوئی شخص اتنا لائق ہو کہ وہ بالکل ایسی ادا کری، تو پھر ہمیں نہیں پتہ چلے گا، لیکن یہ اس کا احتمال کم ہے، یہ بہت اس کی پرابیبلٹی بہت کم ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ بھئی یہ آدمی جھوٹ کہہ رہا تھا۔ جی سر۔ سر دوسرا جو ہے کفر کے فتوے کے بارے میں، بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس نے قبلہ روح ہو کے نماز ادا کر لی، اس ہوں، کے اوپر آپ کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے ہیں۔ ہاں، اگر میں نے دیکھا اس کے باطن میں کچھ بھی ہے، اگر بظاہر وہ ایک ہوں۔ مسلمان ہے، سجدہ کر رہا ہے، بلا تفریق اس کے اندر جو ہے ہم یہ کیا سو کہتے ہیں دیکھیں، ان اس کو، کا احمدی جو ہے، جواب یہ ہے کہ سب مسلمانوں کے ہاں یہ جی عقیدہ ہے کہ آپ اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ اس میں ایسی بات جی دیکھیں کہ وہ کفر ہے، مگر یہ کہ وہ ثابت ہو جائے کہ اس میں ایسی بات ہے کفر ہو جائے۔ مثلا آپ کے جو قادیانی حضرات ہیں، قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھتے ہیں، ماہ جی رمضان میں روزے رکھتے ہیں، یا قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، قادیانی حضرات ہیں، جی لیکن مسلمان جی سب کہتے ہیں یہ کافر ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی دیر بھی نہیں لگاتے، کہتے ہیں یہ کافر ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جن کے وہ نماز وغیرہ کے منکر نہیں، لیکن ان پہ کفر کے فتوے آتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایسے افراد میں ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کا کفر ثابت ہو جاتا ہے، گرچہ کہ یہ کیا، مثلا نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، داڑھی بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔
تو مسلمان کو آپ تکفیر نہیں کر سکتے مگر یہ کہ اس میں کوئی سبب کفر آپ پائیں، ٹھیک ہے نا، اگر سبب کفر پائیں تو پھر وہ کافر ہے۔ اس کا دوسرا حصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا، پھر دونوں میں سے ایک جو ہے کافر ہو بالکل جاتا ہے۔ بالکل مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا ہو جتنا مرضی علم دیا ہو، میں پھر بھی اس بات سے باز رہوں گا کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانے کا۔ آئی ول نیور جوپرڈائز مائی ایمان، آپ کہ میں جو ہوں کہیں میں کافر نہ ہو جاؤں یار، اس کے بعد اس کے دل میں کہیں رائی دیکھیں، برابر اگر ایمان بھی ہوا نہیں اس طرح نہیں میں ہے، مشکل میں نہ پڑ جاؤں۔ ہاں دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے بعد یہ اہل بیت علیہ السلام کی طریقے سے کہ میرے بعد اہل بدعت آئیں گے، اہل ریب آئیں گے، تو جب تم ان کو دیکھ لینا تو ان کی تفسیق کر لینا، ان کو گالی دے دینا اور ان کو بری طرح ان کی بے عزتی کرنا، تاکہ لوگ ان کو پہچان لیں اور ان کی بدعتوں سے باز آ جائیں۔ تو یہ بالکل اگر آپ ایک عام مسلمان کو دیکھتے ہیں نا، ایک عام مسلمان ہے بیچارہ، اس کے دل میں شاید نفاق ہے، آپ اس کی تکفیر نہ کریں بھائی، شاید وہ آپ کو پتہ نہیں، شاید اس کے دل میں کیا باتیں اللہ جانتا ہے۔ لیکن ایسے افراد جو دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، مثلا قادیانی مبلغین ہیں، تو آپ ان کو تکفیر کرنے میں آپ دیر نہ لگائیں، کیونکہ اگر آپ تکفیر نہیں کریں گے، تفسیق نہیں کریں گے، ان کو گالی نہیں دیں گے، ان کی بے عزتی نہیں کریں گے، لوگوں کو خبردار نہیں کریں گے، تو لوگ آہستہ آہستہ ان کی باتیں مانیں گے۔ جی طارق صاحب، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ نے میوٹ کیا ہوا اپنے آپ کو۔ میری آواز نہیں آ رہی؟ نہیں نہیں نہیں، طارق صاحب، میری مجھے آواز طارق تو شاید صاحب آ میں رہی اجازت آپ چاہتا جانا ہوں، چاہ رہے میرا ہیں طارق صاحب؟ ہے۔ جی سر، جی سر بسم اللہ مجھے بسم اللہ۔ اجازت دے دیں۔ جی دو سر، گھنٹے ہو بہت گئے، میں مہربانی طارق صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت بہت شکریہ استفادہ کیا آپ سے، آپ کا اور تھینک یو سر۔ ناظرین کا، اور جو بھی اسٹوڈیو میں موجود ہیں سب کو سلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وعلیکم حفظ و مان السلام میں ورحمۃ رکھے۔ اللہ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، آ- بہت مہربانی، تھینک یو سر۔ آ- جی سر، اگلا کوئی سوال ہے حسن معین بھائی، صاحب؟ جی 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 بہت سارے سوالات ہیں حسن بھائی، آپ کا تھوڑا سا ٹائم چاہوں گا میں پلیز، اور اس جی کو جی ہم وائنڈ اپ کریں گے جلدی، اس کو جی جی، مطلب کہ وائنڈ اپ کر دیں، کنکلوڈ وائنڈ اپ کریں کر دیں۔ گے۔ اچھا، جی سر، اللہ یاری صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے ابھی ایک بات کہی ہے، اس کی کوئی حدیث سے کوئی دلیل، کوئی ایسی چیز اگر ہے تو کائنڈلی مجھے دکھائیے ہاں گا۔ بالکل بالکل، میں آپ کو جی، دکھا دیتا ہوں، اس کی حدیث دکھا دیتا ہوں، اس نیکسٹ کوشچن، میں نیکسٹ حدیث دکھا دیتا مین وائل آپ دیکھ رہے ہیں وہ سرچ ہو جائے تو دکھا دیجیے گا۔ اگلا جو کوشچن ہے میرا وہ یہ ہے کہ ہوں، ایک منٹ میں ابھی دکھا دیتا، ایک منٹ بھائی۔ جی 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 یہ کتاب حدیث ہے، یہ کتاب ہے ہاں الاصول من مجھے الکافی للکلینی رحمہ اللہ، جلد نمبر 1، یہ جلد نمبر 2، یہاں پر ملاحظہ کریں، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، یہ صفحہ نمبر ہے 375، حدیث نمبر 4 ہے یہاں پر، باب مجالست اہل المعاصی، اہل فسق، اہل معصیت کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا کیا حکم ہے؟ اس باب میں حدیث نمبر 4 یہ ہے کہ مولا حضرت امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام وروح لہ الفداء سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد نے فرمایا، صلی کہ اللہ رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ علیہ یہ آ وسلم۔ گیا جی، اذا رأیتم اہل الریب والبدع من بعدی، میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو دین میں شک داخل کریں، ان کا اپنا عقیدہ بھی نہیں ہوگا، یہ اہل شک ہوں گے اور اہل بدعت ہوں گے میرے بعد، جب ان کو دیکھ لینا، فَأَظْهِرُ الْبَرَاءَةَ مِنْهُمْ، تو ان سے بیزاری کا اور دشمنی کا اظہار کر لینا، وَأَكْثِرُ مِنْ سَبِّهِمْ، اور ان کو بہت زیادہ گالی دینا، بے عزت کرنا ان کو، وَالْقَوْلَ فِي وَأَكْثِرُ مِنْ سَبِّهِمْ وَالْقَوْلِ فِيهِمْ، اور ان کی برائی بہت بیان کرنا، والوقیعہ، اور ان کی غیبت کرنا، ان کی برائی بیان کرنا ایسے لوگوں کی، وباہتوہم، اور ان کو ایسے ایسے دلائل سنا دو کہ وہ مبہوت رہ جائیں، حیران رہ جائیں کہ یہ ہم اس دلیل کا کیسے جواب دے دیں، کہ لا یتمعوا فی الفساد فی الاسلام، تاکہ وہ اسلام میں فساد پیدا کرنے اور مسلمانوں کو بے دین کرنے، مسلمانوں کو منحرف کرنے کی لالچ دل سے نکال دیں، یہ فکر ہی ان کے دل سے، خیال ہی ان کے دل سے نکل جائے کہ ہم مسلمان کو بے دین بھی کر سکتے ہیں، وَيَحْذَرَهُمُ النَّاسُ، اور لوگ بھی ان سے آگاہ ہو جائیں، خبردار ہو جائیں، دور رہیں، وَلَا يَتَعَلَّمُونَ مِن بِدْعِهِمْ، اور لوگ بھی ان کی بدعتوں کو اس طرح، جب ہم ان کی بے عزتی کریں گے نا تو لوگ ان کی بدعتوں کو بھی نہیں سیکھیں گے، یکتب اللہ لکم بذلک الحسنات، اگر آپ یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے حسنات لکھے گا، اچھے اعمال لکھے گا، وَيَرْفَعُ لَكُمْ بِهِ الدَّرَجَاتِ فِي الْآخِرَةِ، اور آپ کے اس عمل خیر سے آخرت میں آپ کے درجات کو بلند فرمائے گا، ٹھیک ہے نا، یہ حدیث، یہ حکم کریں۔ ٹھیک ہے، ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، میرے بعد میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس کے بعد جو ہے امت جو ہے کسی
تفرقے کا اور کنفیوژن کا شکار نہیں رہے گی، جس کا مفہوم ہے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک قرآن مجید ہے، دوسرا جو ہے اہل سنت کے ہاں ہے کہ وہ سنت ہے، ورڈ جو ہے سنت ہے، اہل تشیعوں کے ہاں ہے کہ وہ اہل البیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا آپ کوئی ایسی حدیث اہل سنت سے دکھا سکتے ہیں جہاں پہ اہل بیت کا؟ معاف کیجیے، معاف کیجیے، جی سر، کوئی بات نہیں۔ اچھا، دیکھیں وہ آپ نے حدیث سوال بہت ہے سنا نا، میرا؟ وہ دیکھیں یہ جو اہل انی تارک اہل فیکم بیت کا کتاب ورڈ اللہ و سنتی، کلیئرلی کتاب اللہ و سنتی ایک ضعیف حدیث ہے۔ یہ جو یہ آپ کے علماء کی آپ کے ساتھ غداری ہے۔ جڑ، یہ یہ اب جڑ ہے، سن لو جڑ نا، جہاں سے یہ مسئلے ختم ہو جاتا ہے ہاں بالکل اگر جڑ اہل ہے۔ بیت ورڈ تو ہی یہ نہیں آپ کے علماء دیکھیں، آپ جب خطبہ سننے جاتے ہیں مساجد میں، وہاں پہ کانفرنسز ہوتی ہیں، علماء کی تقاریر ہیں یا کتابیں علماء لکھتے ہیں، تو وہ ہمیشہ اس ضعیف حدیث کو کوٹ کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد قرآن اور سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ امت کی لیڈرشپ سنت نہیں کر سکتی، لیڈرشپ سنت کر ہی نہیں سکتی بھائی، لیڈرشپ قرآن بھی نہیں کر سکتی نا، قرآن تو ایک کتاب ہے، صحیح۔ سنت تو ان کے اقوال افعال ہیں بھائی، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو لیڈرشپ مینجمنٹ، یہ کام تو یہ ایک شخص الفاظ سے تو نہیں ہوتا نا، اس کے لیے شخص فرد کی ضرورت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ ٹھیک وآلہ ہے، وسلم بے وقوفانہ عمل کر ہی نہیں سکتے کہ لیڈرشپ کس کے لیے چھوڑ دیں، اس کے لیے چھوڑ دیں جو لیڈرشپ کر ہی نہیں سکتا بھائی۔ قرآن مجید یا سنت آپ ایک مدرسے کو بھی نہیں چلا سکتا، ایک پرائمری اسکول کو بھی نہیں چلا سکتا، اس کے لیے فرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ جائیں نا، آپ کے محلے میں اگر کوئی پرائمری اسکول ہے، کہہ دیں کہ کل سے قرآن و سنت یہاں پہ ایڈمنسٹریٹر ہوگا، یعنی یعنی وہاں پہ بچوں کی بادشاہی ہوگی، شرارت روکنے کا کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہوگا نا۔ قرآن و سنت کو اگر آپ وہاں کے لیڈر بنا دیں وہ تو کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر فرد ہے بھائی، فرد ہے وہاں پہ، شخص ہے، وہ ایڈمنسٹریٹر بن سکتا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد ان کا جو لیڈرشپ کا سیٹ خالی ہوگا، اس کے لیے قرآن و سنت، یہ بات ہی بے وقوفانہ ہے، اور یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ جو صحیح حدیث ہے وہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد اہل بیت طاہرین اور قرآن مجید کو اپنا جانشین بنایا، اور فرمایا کہ ایک دوسرے سے الگ ہی نہیں ہوں گے، یہ ایک ہی ہیں۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جی یہ حدیث، ہاں، اور یہ آپ کے علماء جو ہے نا، عرض یہ تھا کہ آپ کے علماء کی غداری ہے آپ کے ساتھ کہ وہ حدیث جو ضعیف ہے اس کو تو وہ دن رات نقل کرتے ہیں مساجد میں، لیکن وہ حدیث جو متواتر ہے، جو صحیح ہے، اس کو نقل نہیں کرتے۔ اس لیے نقل نہیں کرتے کہ کس لیے کہ اس میں شیعوں کی جو ہے نا، شیعہ حضرات کی اس میں تائید ہوتی ہے۔ معاف کیجیے گا، میں ایک منٹ میں یہ حدیث دکھا دوں آپ کو۔ یہ کتاب سنن ترمذی، چاپ دارالفکر بیروت لبنان میں چھپی ہیں، یہاں پہ ملاحظہ کریں، حدیث نمبر 3811۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجۃ الوداع میں، یوم عرفہ میں، جس میں انہوں نے واضح طور پہ بیان کیا کہ اگلے سال میں یہاں نہیں ہوں گا، جس دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا کہ اب میری وفات ہے، آپ سے خدا حافظی، اسی لیے تو حجۃ الوداع کہتے ہیں، سیدھے خطبۃ الوداع کہتے ہیں نا۔ خطبۃ الوداع کس لیے کہتے ہیں؟ خدا حافظی والے، الوداع یعنی خدا حافظی، خدا حافظی والے خطبہ۔ جی تو اسی خطبے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوصیاء کو معرفی فرمایا، اپنے اوصیاء کا تعارف فرمایا۔ وہ اپنے اونٹنی پہ خطبہ دے رہے تھے، اونٹنی پہ سوار ہو کر، کیونکہ اتنے مجمع اتنا بڑا ہے۔ یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعترۃ اہل بیت۔ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر اس کی اتباع کرو تو تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، قرآن مجید اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام۔ یہ صریح ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کی طاعت سب صحابہ پہ واجب تھی، ابو بکر عمر پر بھی، کیونکہ گمراہی سے صرف اسی طرح بچ سکتے ہیں کہ تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے اگر ان کی اتباع کرو گے، کتاب اللہ اور عترۃ طاہرہ علیہم السلام۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ابی ذر سے بھی مروی ہے، ابو سعید خدری سے بھی، زید ابن ارقم سے، حذیفہ ابن اسید سے بھی مروی ہے۔ اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ کے علماء نے خود تصریح کی ہے کہ یہ حدیث دلالت کرتی ہے اہل بیت علیہم السلام کی امامت پر۔ یہ کتاب شرح الطیبی علی مشکات المصابیح، مجلد نمبر 1، مکہ مکرمہ ریاض میں چھپی ہے سنہ 1997 میں۔ یہاں پہ ملاحظہ کریں، ایسی حدیث ہے، حدیث کو نقل کرنے کے بعد، انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ وعترۃ اہل بیت۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ومعنی التمسک بالقرآن العمل بما فیہ، قرآن کے ساتھ تمسک کا کیا مطلب ہے؟ یعنی قرآن میں جو باتیں لکھی ہیں اس پہ عمل کرنا۔ وهو الاعتمار باوامرہ والانتہاء عن نواہیہ،
عمل کرنا، قرآن پہ عمل کرنا کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کا یہ ہے قرآن میں جو کمانڈز ہیں، قرآن میں جو فرامین ہیں ان کی اطاعت کرنا، اور قرآن میں جو نواہی ہیں، پروہیبیشنز ہیں، ان سے دور رہنا. والتمسک بالعطرہ محبتہم والاہتداء بہداہم وسیرتہم، اور عطرت کے ساتھ تمسک کرنا کا کیا مطلب ہے؟ ان سے محبت کرنا اور ان کی ہدایت پہ چلنا اور ان کی سیرت پہ چلنا. ٹھیک ہے نا؟ ہدایت پہ چلنا، سیرت پہ ٹھیک ہے. چلنا، امامت اسی کو کہتا ہے نا. ہوں. وفي قوله إني تارك فيكم إشارة على أنهما بمنزلة التوأمين الخلفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ دو جڑواں خلیفہ ہیں پیغمبر کا، ایک قرآن، ایک اہل بیت علیہ السلام. یہ اس کے صحیح الفاظ ہیں جو میں نے شرح کیا. اوکے میرے بھائی، اللہ کو جزائے خیر دے. اب میرے پاس دوسرے کالرز ہیں.